پوائنٹ پروگرام کو اوپن کرتا ہوں اور اس میں ہم انسرٹ کمانڈ جو ہے وہ ہم آج پڑھیں گے۔ تو اس میں پہلے آپشن پر آتا ہے ٹیبل۔ تو ٹیبل کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے، سپوز میں ایک نیو سلائیڈ اوپن کرتا ہوں اور انسرٹ کمانڈ پر آتا ہوں اور یہاں ٹیبل پر کلک کرتا ہوں۔ تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ٹیبل آیا اور اس ٹیبل میں آپ ڈیٹا ڈال سکتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں ڈیٹا ڈال سکتے ہیں۔ اور اس ڈیزائن پر آئے تو آپ اپنی ٹیبل میں ہیڈر رو دے سکتے ہیں، فرسٹ کالم یا ریموو کر سکتے ہیں۔ یہاں ٹوٹل رو آپ اپنی نیچے جو رو ہے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور لاسٹ کالم بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں ایک چھوڑ کر دوسرا بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں سے ڈیزائن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ ڈیزائن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں کلیئر ٹیبل پر کلک کریں گے تو یہ کلیئر ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ شیڈنگ، اس کے جو آپ نے شیڈ کرنا ہے کوئی سیل، اگر آپ آل کو شیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل آل پر کلک کرنا ہے اور یہاں شیڈڈ پر آنا ہے، اور یہاں آپ پکچر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل پکچر پر کلک کرنا ہے اور میں ڈیسکٹاپ پر جاتا ہوں اور یہاں سے کوئی بھی پکچر اٹھا سکتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا پکچر یہاں آیا۔ تو اس کے علاوہ آپ نے رائٹنگ کو چینج کرنا ہے تو وہ دکھ جائے گا۔ تو میں سمپل اگین کنٹرول زیڈ پریس کرتا ہوں، واپس جاتا ہوں اور اس کے بعد اگر آپ نے بارڈر دینا ہے تو آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے۔ یہاں آؤٹ سائڈ بارڈر، لیفٹ سائڈ بارڈر اور آل بارڈر، تو میں آل بارڈر پر کلک کرتا ہوں تو یہاں آل بارڈر ہوگا، اور یہاں آپ سیل کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں سیل میں 3D ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں، 2D ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں، شیڈڈ آپ یہاں سے سیل کو چینج کر سکتے ہیں، شیڈڈ کر سکتے ہیں اور اس میں ریفلیکشن ڈال سکتے ہیں۔ تو ہم زیادہ تر یہ نہیں یوز کرتے، اور اس کے علاوہ یہ یوز کرتے ہیں بعض اوقات۔ تو یہ ہمارے پاس ایفیکٹ ہوا۔ اس کے علاوہ کوئک سٹائل ہے تو آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے، یہاں سے جو رائٹنگ ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ یہاں سے جو بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ چینج ہوتا ہے۔ اور یہاں آپ اپنی رائٹنگ کا جو کلر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ آؤٹ لائن کو چینج کر سکتے ہیں۔ جو آؤٹ لائن دکھ رہا ہے وہ چینج ہوگا اور اس کے ساتھ گلو چینج ہوگا۔ اس کے ساتھ گلو آ رہا ہے، اور یہاں سے آپ اپنی لائن کی چینج کر سکتے ہیں۔ میں یہاں لائن لینا چاہتا ہوں، اور یہاں میں اگین یہاں سلیکٹ کرتا ہوں، ڈیزائن پر جاتا ہوں اور یہاں سے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اور یہاں آپ نے لائن کو، تو آپ نے یہاں لائن کو ڈرا کرنا ہے تو آپ نے سمپل اس طرح ڈرا کرنا ہے،
اور یہاں لائن کا ویڈھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے، لائن کا ویڈھ چینج ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ پن کا کلر چینج کر سکتے ہیں، مطلب لائن کا کلر چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرا ٹیبل، تو یہ جو ڈرا ٹیبل ہے وہ یہ ہمارے یہ پن کا جو کمانڈ ہے وہ ڈرا ٹیبل کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اریزر ہے اس کو سلیکٹ کریں اور جو سیل کو ریموو کرنا چاہتے ہیں اس کو سمپل کلک کریں۔ تو اس طرح آپ اس کو اریز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیبل ٹول میں لے آؤٹ آ رہا ہے، تو اس کے پہلے بار سلیکٹ ٹیبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل سلیکٹ پر کلک کرنا ہے تو سلیکٹ ٹیبل ہوگا۔ ویو گرائڈ لائن، جو گریڈ لائن ہے وہ دکھ ہوگا، تو آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے۔ گریڈ لائن کیا ہے یہ ہم نے ورڈ ڈاکومنٹ میں بھی بتایا تھا۔ اور یہاں ٹیبل کا ڈیلیٹ کالم، اگر کوئی کالم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں آپ نے اس طرح سلیکٹ کرنا ہے اور ڈیلیٹ پر کلک کرنا ہے۔ ڈیلیٹ کالم، ڈیلیٹ رو، ڈیلیٹ ٹیبل۔ اس کے علاوہ آپ اپنی من میں ڈیلیٹ کالم کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں اگین، تو میں اس کو اگین سلیکٹ کرتا ہوں لے آؤٹ پر، اور یہاں ڈیلیٹ پر آتا ہوں، ڈیلیٹ رو کالم، تو یہاں جو کالم ہے وہ ڈیلیٹ ہوا۔ تو اس طرح آپ یہاں ٹیبل کو انسرٹ کرنا چاہتے ہیں یا رو کو یا کالم کو انسرٹ کرنا ہے تو یہاں آپ انسرٹ بلو، انسرٹ لیفٹ رائٹ، یہاں آپ اپنی مرضی کے مطابق رو کالم کو انسرٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے جو ہے وہ رو ہے اور جو بعد میں ہے وہ لیفٹ اور رائٹ میں تو یہ کالم ہے۔ یہاں مرج سیل کمانڈ ہے، تو مرج سیل کو کس طرح یوز کرنا ہے تو یہاں پہلے سلیکٹ کرنا ہے پھر مرج پر کلک کرنا ہے، تو یہ مرج ہوا، اس طرح مرج ہوتا ہے۔ اب آپ نے سپلٹ سیل، تو یہ ایک سیل ہے میں دو میں سپلٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے سمپل سیل میں کھڑا ہونا ہے اور سپلٹ پر کلک کرنا ہے۔ وہ آپ سے کمانڈ مانگ رہا ہے کہ آپ نے کتنی ڈیوائڈ کرنا ہے، تو آپ نے جتنی بھی ڈیوائڈ آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ نے پھر اوکے کرنا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 4 میں ڈیوائڈ ہوا۔ اس کے بعد اس کا ویٹ اور ہائٹ آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کے ساتھ چینج ہوتا ہے، اور اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ رو میں اگین کنٹرول زیڈ پر کلک کرتا ہوں، یہاں اس کو ڈسٹریبیوٹ ایکول ڈسٹریبیوٹ کرے گا۔ یہاں آپ رائٹنگ کریں تو یہ کنٹرول ٹیکسٹ کو سینٹر میں، سپوز میں اس پر کلک کرتا ہوں، اور یہاں سینٹر پر کلک کرتا ہوں، سینٹر ہوگا رائٹ، لیفٹ، باٹم میں سینٹر، اور یہاں بھی سینٹر، تو یہ سینٹر میں ہوا۔ یہاں لیفٹ پر کر سکتے ہیں، ٹیبل کو بالکل چینج کر سکتے ہیں، مطلب مرر ہے، مرر، ہم مرر کی طرح اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیکسٹ ڈائریکشن ہے تو آپ ٹیکسٹ کا ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیل مرجن ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق مرجن کر سکتے ہیں، جتنی بھی یہ سائڈ میں سپیس دینا ہے تو اس کو مرجن بولتے ہیں، ہم زیادہ تر یہ یوز نہیں کرتے۔ اور یہاں سے آپ ٹیبل کا سائز چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ لیں تو یہ برنگ فارورڈ اور سینڈ بیکورڈ یہ ہم نے بتایا تھا، سلیکشن پین بھی ہم نے بتایا تھا، الائن بھی اور گروپ بھی اور روٹیٹ بھی۔ تو یہ ہمارے پاس جو ٹیبل ڈیزائن انسرٹ کمانڈ میں ہے وہ
آج ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے پکچر اور کلپ آرٹ کے بارے میں۔ تو میں اس سلائیڈ پر آتا ہوں، تو آج ہم ڈسکس کریں گے پکچر کو۔ تو میں پہلے نیو سلائیڈ کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں انسرٹ پر آتا ہوں اور پکچر پر کلک کرتا ہوں۔ جو پکچر آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے، اور اس میں آپ چینجز کرنا چاہتے ہیں آپ نے ریموو بیک گراؤنڈ پر کلک کرنا ہے۔ تو یہاں سے آپ اپنی پکچر کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فوٹو ہے اس سے بآسانی آپ ریموو کر سکتے ہیں۔ تو میں سمپل اس کو ڈسکارڈ آل چینج کرتا ہوں۔ اس کے بعد کریکشن آتا ہے، یہاں آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی پکچر کو ڈیزائن کریں گے، سیٹنگ وغیرہ کریں گے۔ اور اس کے بعد کلر ہے، آپ یہاں سے کلر چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں بھی آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کمپریس پکچر پر کلک کریں گے تو یہ پکچر کو کمپریس کرے گا، اس کا ریزولوشن کم کرے گا۔ یہاں چینج پکچر پر کلک کریں گے تو آپ اپنی پکچر کو چینج کر سکتے ہیں، اور ریسیٹ پکچر پر کلک کریں گے تو یہاں جو پکچر ہوگا وہ ریسیٹ ہوگا، جو سیٹنگ وغیرہ ہوگا وہ ریسیٹ ہوگا۔ تو میں یہاں پکچر سٹائل پر آتا ہوں، تو یہاں آپ اپنی پکچر میں سٹائل وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ریفلیکشن آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ پکچر کو ڈال سکتے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں، اور یہ وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پکچر بارڈر، اگر آپ نے بارڈر دینا ہے یہاں سے کوئی بھی بارڈر، تو آپ بارڈر کو سلیکٹ کریں گے، اور یہاں اس کا ویٹ دینا ہے، زیادہ دینا ہے، تو آپ اس کا پکچر بارڈر میں اس کا سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ ڈیشز دینا ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ تو اس طرح آپ اپنی پکچر کا بارڈر لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی پکچر ایفیکٹ پر آپ ڈالیں تو آپ پکچر ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ یہاں آپ نے کوئی بھی ایفیکٹ ڈالنا ہے، آپ نے سافٹ کو ڈالنا ہے، یہاں سے کوئی بھی ایفیکٹ ڈالنا ہے۔ یہاں پکچر لے آؤٹ آپشن آتا ہے، تو آپ نے اپنی پکچر کو لے آؤٹ میں چینج کرنا ہے، تو آپ یہاں سے سمارٹ آرٹ وغیرہ میں ہم نے بتایا تھا، تو آپ یہاں بھی چینج کر سکتے ہیں۔ تو میں چینج کرنا نہیں چاہتا تو اونلی میں چینج نہیں کروں گا۔ تو برنگ فارورڈ، سینڈ بیکورڈ اور سلیکشن پین، الائن، گروپ، روٹیٹ، یہ ہم نے بتایا تھا۔ اس کے بعد جو آپشن آتا ہے وہ کراپ ہے، تو آپ نے سمپل کراپ پر کلک کرنا ہے، اور جو پکچر آپ نے کراپ کرنا ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں اور پریس انٹر کو کلک کریں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو پکچر تھی وہ کراپ ہوئی۔ اس کا ہائٹ وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں، یہ ہائٹ ہے اور یہ ویڈتھ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پکچر کا جو ٹولز ہے وہ اس کے ساتھ ہم پکچر کا ڈیزائن کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم بتائیں گے کلپ آرٹ۔ اس
اس کے بعد جو آپشن آتے ہیں وہ کلپ آرٹ ہے، تو میں سمپل کلپ آرٹ پر کلک کروں گا اور یہاں گو پر کلک کروں گا۔ تو یہاں میں اس سلائڈ کو نیو سلائڈ کو اوپن کرتا ہوں، اور یہاں آپ کوئی بھی کلپ آرٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے اونلی ڈریگ کرنا ہے اور یہاں لانا ہے، اور اگر آپ اس میں کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل کلک کرنا ہے اور اس طرح آپ چینج کر سکتے ہیں۔ جیسا میں اس پر کلک کروں گا تو اس کے ساتھ یہاں فارمیٹ آتا ہے، تو کلپ آرٹ کا فارمیٹ اس پکچر کی طرح ہے، مکمل پکچر کی طرح کلپ آرٹ کا فارمیٹ ہے۔ آپ اس میں جو بھی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کلپ آرٹ پکچر کی طرح ہے، اس میں چینجز کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ لیں، اس کے بعد اسکرین شاٹ آتا ہے، تو آپ نے کسی ونڈو کا اسکرین شاٹ لینا ہے، تو آپ نے اس فولڈر کو اوپن کرنا ہے، اور یہاں آپ نے پاور پوائنٹ کو اوپن کرنا ہے اور یہاں اسکرین شاٹ پر کلک کریں۔ جو ہم نے فولڈر اوپن کیا ہے اس کا اسکرین شاٹ آئے گا، تو میں لانا نہیں چاہتا، اس لیے اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے تو اسکرین پر آئے گا۔ اس کے بعد البم فوٹو، تو آپ نے بہت سے فوٹو کو جوائن کرنا ہے اور اس کا البم بنانا ہے، تو آپ یہاں نیو پر کلک کریں گے اور اپنا فائل ڈیسک کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں کریٹ پر کلک کریں گے، تو جتنی بھی پکچر ہوگی وہ ادھر آئیں گے۔ تو میں اس کے بعد شیپس پر آتا ہوں، تو میں سمپل اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں شیپس پر کلک کرتا ہوں۔ اگر آپ کوئی بھی پکچر یا شیپس کو لانا چاہتے ہیں، اس میں چینجز کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں جو یلو ہے اس پر کلک کریں تو یہاں اس میں چینجز ہوتا ہے۔ اور آپ دوسرا پکچر بھی شیپس بھی ڈال سکتے ہیں، اور تو میں پکچر پر شیپس پر کلک کرتا ہوں اور فارمیٹ پر آتا ہوں، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں ایڈٹ شیپس پر آپ کلک کریں ایڈٹ پوائنٹ پر، تو یہاں سے آپ پوائنٹ کو اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اپنی پکچر کو اس طرح شیپس کو چینج کر سکتے ہیں، یا میں دوسرا آپشن لیتا ہوں، اگین شیپس پر جاتا ہوں اور اس کو ڈیزائن کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اس طرح آپ اپنی پکچر کو، اپنی سلائڈ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، اور آپ شیپ پر آئیں گے اور اس میں اس طرح ڈیزائن کریں گے، اور آپ نے اس کو اگین پریس کرنا ہے، کنٹرول ڈی پریس کرنا ہے اور اس کا کلر چینج کرنا ہے، اور اس کو سینڈ ٹو بیک ورڈ کرنا ہے، اور کی بورڈ کے ساتھ آپ نے چینج کرنا ہے۔ تو میں اس کو ریڈ کرتا ہوں، تو اس طرح آپ اپنی سلائڈ کو ڈیزائن کریں گے۔ اس کے بعد میں اگین شیپس پر آتا ہوں، ہم اس میں ڈیزائن بھی کریں گے کہ ہم اس میں ڈیزائن کس طرح کرتے ہیں، اور آپ اس میں بھی اس طرح ڈیزائننگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہاں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں،
اور اس کا کلر بھی چینج کرتا ہوں. اگر آپ نے اس میں ٹیکسٹ ڈالنا ہے تو آپ نے یہاں آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے. یہاں ایڈٹ ٹیکسٹ یہاں پر کلک کریں گے اور اس میں اندر آپ نے جو لکھنا ہے وہ آپ ڈالیں گے اور یہاں سے ڈیزائن وغیرہ کریں گے. یہاں اگین ایڈٹ ٹیکسٹ پر آئیں گے اور اس کو پہلے سلیکشن لینا ہے. اس کے بعد اس کا چینج کریں گے اور یہاں ہوم پر آئے تو اس کا سائز بھی چینج کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ اپنی سلائڈ کا ڈیزائن کر سکتے ہیں. یہاں شیپس پر میں پھر آتا ہوں اور یہاں لاسٹ میں یہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر اچھا نہیں دکھ رہا تو آپ نے سمبل کلک کرنا ہے اور ڈیلیٹ پر کلک کرنا ہے. اس کے علاوہ میں اگین شیپس پر جاتا ہوں. یہاں یہ جو ایکشن بٹن دکھ رہا ہے یہ ہم اس کے بعد ٹرانزیشن یا اینیمیشن میں یا سلائیڈ شو میں اس کو یوز کریں گے تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل سے. یہ ایکشن بٹن ہے. اس کے بعد سمارٹ آرٹ ہے تو میں نیو سلائیڈ کو اوپن کرتا ہوں. تو سمارٹ آرٹ ہم نے پڑھا ہے اس کو میں چھوڑ لیتا ہوں. اس کے علاوہ چارٹ ہے تو ہم کسی کا چارٹ بنا رہے ہیں پکچر یا ڈیٹا کا چارٹ بنا رہا ہے تو یہ ایکسل کے ساتھ ہم یوز کر سکتے ہیں. تو پہلے اس میں آپ کیا کریں گے یہاں ڈیٹا ڈالیں گے یا اگر آپ نے ایکسل نہیں پڑھا تو ایکسل پڑھ جائیں گے اور آپ سیکھ جائیں گے تو آپ ایزلی اس چارٹ کو بنا سکتے ہیں. تو میں سمپل ایکسل کو کلوز کرتا ہوں. ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس ویلیو ہے وہ آیا اور یہاں سے آپ چینج ٹائپ کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے ٹیمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں. سلیکٹ ڈیٹا اس پر کلک کریں گے تو یہاں جو ڈیٹا سلیکٹ ہوگا تو آپ اس میں چینجز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چینجز یہاں چینجز کریں گے وہ ادھر چینجز شو ہوگا. اس کے بعد ایڈٹ ڈیٹا یہ ایڈٹ ڈیٹا بھی اسی طرح ہے. چینجز کرنا چاہتے ہیں لے آؤٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل اس طرح لے آؤٹ کو چینج کرنا ہے. کلر چینج کرنا ہے اور سٹائل وغیرہ کو چینج کرنا ہے. اس کے بعد اس کا لے آؤٹ آ رہا ہے تو آپ نے اس میں پکچر شیپس وغیرہ یہ ہم نے پڑھا ہے. ٹیکسٹ باکس اگر آپ نے کچھ لکھنا ہے تو یہاں پر تو آپ نے یہاں کچھ لکھنا ہے تو آپ نے ٹیکسٹ باکس کو یوز کرنا ہے. اور یہاں پھر لے آؤٹ پر آتا ہوں. یہاں چارٹ ٹائٹل اگر آپ نے کوئی چارٹ کٹا یہاں ٹائٹل ہے. یہاں جو بھی ٹائٹل آپ نے دینا ہے میں لکھتا ہوں فزکس میں لکھتا ہوں سپوز. تو اس طرح آپ اپنی ڈائیگرام چارٹ کا ٹائٹل دے سکتے ہیں. ٹائٹل ایکسس ہو آپ ٹائٹل کو چینج کر سکتے ہیں. یہاں لیجنڈ یہاں سے بھی کچھ آپ چینجز کر سکتے ہیں. لیفٹ کر سکتے ہیں رائٹ کر سکتے ہیں. ڈیٹا لیبل یہاں آپ یہاں جو انسائڈ جو چارٹ ہے اس کو لیبل کر سکتے ہیں ڈیٹا کے ساتھ.
تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ڈیٹا ہے وہ اس کے اوپر آیا. تو یہاں آپ ڈیٹا لیبل کر سکتے ہیں. یہاں ایکسس ہے، گریڈ لائن ہے. تو گریڈ لائن ہم ایکسل میں زیادہ تر یوز کرتے ہیں، تو یہ ایکسل کے ساتھ ہم زیادہ ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. یہاں ہم گریڈ لائن کو زیادہ یوز نہیں کرتے. اور یہاں پلاٹ ایریا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، تو یہاں یہ ایریا سلیکٹ ہوگا. اس کے بعد لائن ہے اور ایرر بارس ہے. تو یہ کچھ میں کچھ ایرر آ رہا ہے، تو آپ نے سمپل اس میں یہ ڈالنا ہے. یہ ایکسل میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے. یہاں اونلی ڈیزائن کرنا ہے، اس طرح چارٹ ہم نہیں بناتے، تو اس لیے ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں بولتے. یہاں فارمیٹ ہے، تو فارمیٹ میں نے بتایا تھا ہوم ویو میں. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم کیا کیا فارمیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے سمپل یہاں جو فارمیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے سیکھی ہوگی، تو آپ نے سمپل اس کو خود پریکٹس کرنا ہے. تو میں اگین ایک نیو سلائیڈ کو اوپن کرتا ہوں اور انسرٹ پر آتا ہوں. تو یہاں ہائپر لنک اور ایکشن کا بٹن دکھ رہا ہے. تو ہائپر لنک، اگر یہاں آپ نے کسی کے ساتھ ہائپر لنک کرنا ہے، تو آپ نے سمپل یہاں ہائپر لنک پر کلک کرنا ہے. اور یہاں کرنٹ فولڈر، کسی کو فولڈر کے ساتھ یا پکچر کے ساتھ، میں یہاں پکچر پر اوکے پر کلک کرتا ہوں. تو میں سمپل اب اس پر کلک کروں گا. تو میں یہاں پر کلک کروں گا. یہاں اس پر لیفٹ رائٹ کلک کروں گا تو یہاں اوپن ہائپر لنک نظر آئے گا. تو آپ نے سمپل کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو اوپن کرے گا. اس طرح آپ اوپن ہائپر لنک کر سکتے ہیں، ایڈٹ ہائپر لنک کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں اگین ہائپر لنک کرتا ہوں. تو براؤز پیج پر اگر آپ نے کچھ براؤز پیج پر ہائپر لنک کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. پلیس ان دس ڈاکومنٹ، اگر یہاں جو سلائیڈ 2 اور 3 کو آپس میں ہائپر لنک کرنا چاہتے ہیں، یا 10 کے ساتھ یا 11 کے ساتھ، تو آپ نے سمپل اوکے کرنا ہے. اب اس کو اوپن کرنا ہے تو آپ نے سمپل یہاں اوپن ہائپر لنک پر کلک کرنا ہے. تو آپ خود بخود جو سلائیڈ آپ نے سلیکٹ کی ہائپر لنک کی، وہ بہت آپ ادھر جائیں گے. اب اس کے بعد میں پھر یہاں آتا ہوں اور ہائپر لنک پر کلک کرتا ہوں. کریٹ نیو ڈاکومنٹ پر کلک کریں گے تو آپ ایک نیو ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں اور ای میل کے ساتھ بھی ہائپر لنک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایکشن آتا ہے. تو ایکشن ہم یوز کرتے ہیں اگر آپ نے ہائپر لنک ٹو نیو پیج، اگر یہاں آپ ہائپر لنک اینڈ کیمسٹری پر کلک کریں گے تو میں سمپل اس پر کلک کرتا ہوں. تو یہ ایک ٹرانزیشن ہے، یہ ہم بعد میں ڈیٹیل میں بتائیں گے. ادھر ہم انیمیشن میں ایکشن وغیرہ، ٹریگر وغیرہ، ٹرانزیشن یہاں ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے. یہاں ٹیکسٹ باکس ہے، اگر آپ نے کچھ لکھنا ہے کہیں بھی تو آپ ٹیکسٹ باکس یوز کر سکتے ہیں. ہیڈ فوٹر آپ یوز کر سکتے ہیں. اپلائی آن آل پیجز کریں تو آپ ہیڈر اینڈ فوٹر کو اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نے آل جو پیجز ہے اس پر اپلائی کریں گے تو ادھر آپ کو ہیڈر فوٹر نظر آئے گا. ڈیٹ اینڈ ٹائم، تو میں اس کو اپلائی ٹو آل کرتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈیٹ یہاں آئی. تو اس طرح آپ ہیڈر فوٹر کو لگا سکتے ہیں. اور یہاں اپنی فوٹر پر یہ کچھ لکھنا ہے تو آپ یہاں لکھیں گے. اپنی نیم لکھنا چاہتے ہیں، میں سمپل ناؤ ٹرکس اور اپلائی ٹو آل کلک کرتا ہوں. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو
ادھر نظر آ رہا ہے ناؤ ٹرکس، تو یہاں ہیڈر فوٹر کے ذریعے نیچے آیا اینی سلائیڈ میں یہاں شو ہوگا۔ تو اس کے بعد ورڈ آرٹ ہے، تو آپ یہاں کچھ ورڈ کو لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ ورڈ آرٹ کر سکتے ہیں، ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ ورڈ آرٹ میں اتنی زیادہ بات نہیں ہے، تو میں جاتا ہوں آگے۔ ڈیٹ اینڈ ٹائم، اگر آپ نے کچھ ٹائم لانا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ ہیڈ ہیڈر اینڈ فوٹر پر بتایا، تو اس طرح آپ اپنی اس کو سلیکٹ کریں گے ڈیٹ اینڈ ٹائم اور اپلائی ٹو آل کریں گے تو خود بخود یہ ڈیٹ اینڈ ٹائم آئے گا۔ آپ سلائیڈ نمبر دینا چاہتے ہیں تو آپ نے سلائیڈ نمبر کو دینا ہے، تو آپ نے یہاں سلائیڈ پر کلک کرنا ہے اور یہاں اپلائی ٹو آل کرنا ہے۔ یہاں آپ نے سلائیڈ نمبر کو سلیکٹ کرنا ہے اور اپلائی ٹو آل، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سلائیڈ کا نمبر آیا۔ میں دوسرا کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں سلائیڈ نمبر چینج ہوتا ہے۔ اس کے بعد آبجیکٹ ہے، اگر آپ نے کچھ آبجیکٹ وغیرہ کو لانا ہے یا بنانا ہے، تو اگر آپ نے اولڈ فائل کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو آپ نے براؤز کرنا ہے اور یہاں لانا چاہتے ہیں آٹوکیڈ میں بنا ہے یا فوٹوشاپ میں، کورل ڈرا میں، تو آپ نے اس کو یہاں لانا چاہتے ہیں تو وہ آبجیکٹ کے ذریعے آپ لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایکویشن یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل اس ایکویشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں آپ جہاں بھی آپ نے لانا ہے اور اس میں چینجز کرنا ہے تو آپ یہاں سلیکٹ کریں گے اور یہاں چینجز کریں گے۔ اس کے ساتھ یہ آپشن اوپن ہوتا ہے، تو آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ یوز کریں گے تو وہ یوز کریں گے۔ پروفیشنل، لینئر، یہاں جو فارمولا یوز ہوتا ہے یہ ہم زیادہ تر فزکس اینڈ میتھس کے لیے یوز کرتے ہیں اور انجینئرنگ کے لیے، تو ہم اس سلائیڈ میں اتنی ڈیپ نہیں بتاتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو آپ اس میں جو بھی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل یہاں کلک کرنا ہے اور یہاں جو بریکٹ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ، تو آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں چینج کرنا ہے تو آپ نے سمپل چینج کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں اور میتھس کا پریزنٹیشن تیار کر سکتے ہیں۔ یہاں جو یہ بریکٹ نظر آ رہا ہے اس کو سلیکٹ کریں گے اور جو بھی ڈالنا ہے ویلیو کو اس کو ڈالیں گے، تو اس کا یہ ایزی میتھڈ ہے۔ یہاں ایکویشن ہے، ادھر بہت سے ایکویشن نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ اگر یہاں آپ کا ایکویشن نہیں ہے تو اس کے لیے ہم دوسرا سافٹ ویئر بھی یوز کرتے ہیں جہاں بہت سے ایکویشن ہے، لیکن یہاں نارمل ایکویشن موجود ہے۔ تو میں اگین انسرٹ پر آتا ہوں اور یہاں سمبل پر کلک کرتا ہوں۔ اگر آپ نے کچھ سمبل یوز کرنا ہے یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ چینج کر سکتے ہیں، تو کچھ سمبل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو، اگر آپ نے کچھ ویڈیو لانا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو فرام فائل یا کلپ آرٹ، تو میں ویڈیو فرام فائل پر کلک کرتا ہوں اور جو ویڈیو لانا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آڈیو، تو آپ آڈیو فرام فائل آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں، آڈیو فرام فائل بھی لا سکتے ہیں۔ اونلی آپ نے فائل کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں شو ہوگا۔ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں ریکارڈ نہیں کرتا کیونکہ میرا ریکارڈنگ آلویز آن ہے، اس وجہ سے میں ریکارڈنگ کو نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارے پاس انسرٹ کا آپشن تھی۔ امید کرتا ہوں آپ نے سیکھ ہوں گے انسرٹ کا آپشن ڈیٹیل میں۔ نیکسٹ ہم ڈیزائن ویو میں اس طرح سلائیڈ کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔